بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دین اسلام ادب اور احترام کا دین ہے۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے آداب سکھائے۔ ان میں سے کچھ آداب کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، کچھ آداب کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کچھ آداب کا تعلق قرآن کریم سے ہے، اور کچھ آداب کا تعلق والدین سے ہے، بہن بھائیوں سے ہے، اور اسی طرح سے کچھ آداب کا تعلق دوست احباب سے، اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ متعلق ہیں کسی بھی اعتبار سے، ان کے آداب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میرے مبعوث کیے جانے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے تاکہ میں ان تمام آداب کو اور ان بہترین اخلاقیات کو کامل کر دوں۔ تو ہمیں جو آداب سکھائے گئے ان میں سے کچھ آداب ایسے ہیں جو مختلف اوقات کے آداب ہیں، کہ مختلف اوقات ایسے ہیں کہ جن کے متعلق ادب اور احترام کا انداز ہمارا خاص ہونا چاہیے، خصوصی ہونا چاہیے۔ ان میں سے اوقات کے اعتبار سے جن کے آداب اور جن کا احترام ہمیں سکھایا گیا وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور اسلام کے آداب میں سے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ان مہینوں کی تعداد کو مقرر کیا، جیسے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، یعنی ان کو خاص احترام اور خاص درجہ عطا فرمایا۔ اور ان کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے لگائی کہ سال کا آخری مہینہ بھی حرمت والا ہے اور سال کا پہلا مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ ذو الحج یہ بھی حرمت والا ہے، سال کا آخری مہینہ، اور محرم سال کا پہلا مہینہ یہ بھی حرمت والا۔ یعنی ہم جیسے ہی سال سے نکلے آخری مہینہ ہم نے گزارا حرمت والا، ادب، احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام، تعظیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، تعظیم، اسلام کی تعلیمات ان کا ادب، احترام اور تعظیم۔ اور اسی طرح سے جیسے ہی ہم نے نیا سال شروع کیا تو نیا سال شروع کرنے کے آداب میں سے کیا ہے کہ ہم ادب سیکھیں اور احترام سیکھیں۔ اسلام میں نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا، نئے سال کو منانا، اس کی خوشی منانا، وہ یہ ہے کہ ہم آداب سیکھیں، ہم جو اللہ نے جس چیز کو تعظیم دی ہے وہ سیکھیں اور پھر ان کو اپنی زندگی میں لاگو کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ سال کا پہلا مہینہ ہے محرم، جس میں عنقریب ہم انشاءاللہ داخل ہونے والے ہیں، اور یہ افضل مہینوں میں سے ایک ہے۔ نسائی میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل الاشہر قرار دیا، اور اسی طرح اس کی فضیلت میں اور بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کی فضیلت کے متعلق ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی جو صحیح مسلم میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ افضل الصیامی، سب سے بہترین روزے وہ رمضان کے بعد وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ تو یہ اس کی فضیلت کے متعلق اس مہینے میں روزے رکھنا، رمضان کے بعد افضل روزے محرم کے روزے قرار دیے گئے۔ اسی طرح سے اس مہینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ کہا، شہر اللہ، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن یہ نسبت، اس مہینے کی نسبت جو خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، اس کو نسبت تشریفی کہتے ہیں، یعنی شرف، عزت، تعظیم اور احترام کی نسبت۔ ویسے تو تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ صرف ایک کو کہا گیا، یہ اس کی تعظیم اور اس کی عظمت پر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح سے تمام اونٹنیاں اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کردہ اونٹنیاں ہیں، لیکن ناقۃ اللہ صرف اور صرف قوم ثمود میں صالح علیہ السلام کو معجزے کے طور پر دی گئی اونٹنی کو کہا گیا۔ اسی طرح دنیا میں جتنے بھی سائے ہیں سب اللہ کے ہیں، لیکن قیامت کے دن جو سایہ ہوگا یوم لا ظل الا ظلہ، تو اس ظل کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ بھی ایک نسبت تشریفی ہے، یعنی ایسا سایہ جو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کی طرف اس کو منسوب کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق کہا کہ یہ شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔
جو کہ محرم ہے، جسے تم محرم کہتے ہو، تو اس کے روزے بھی افضل قرار دیے گئے اور اس کو شہر اللہ بھی کہا گیا۔ اور انہی روزوں میں سے ایک روزہ ایسا ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، رواہ مسلم، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور وہ روزہ ہے عاشوراء کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ۔ تو ہمیں اس مہینے کو وہ حرمت اور وہ تعظیم دینی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور اس کے آداب ہمیں سیکھنے چاہیے، اور اس میں روزے کا اہتمام کرنا، خاص طور پر عاشوراء کے روزے کا اہتمام کرنا، اور دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے ہمیں فرائض کو مکمل کرنا، محرمات سے بچنا، اور فضیلت والے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو بجا لانا، وہ اقوال ہوں یا افعال ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم۔